اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 27 ذوالحجہ سن 1442 مطابق 6 اگست سن 2021 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی و اخلاقی فوائد و برکات۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے دینی بھائیوں، نیا ہجری سال بہت جلد ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں نئے اسلامی سال کی مبارکباد پیش ہے۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کے درمیان عموماً ہجرت کے عظیم الشان واقعے اور اس کے ثمرات و برکات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ایک ایمانی و عرفانی ہجرت ہے۔ یہ فقط اسلامی تاریخ نہیں بلکہ پوری انسانی تاریخ کا عظیم الشان واقعہ ہے۔ اس تاریخی سفر سے بے شمار ایمانی اسباق، اعلیٰ اقدار اور انسانی اخلاق واضح ہوتے ہیں۔ اس سفر سے ایمان و یقین کا، دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کا، اللہ کے ساتھ حسن ظن کا اور اس کی رحمت پر یقین کامل کا ہمیں بالکل واضح سبق ملتا ہے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گھبرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اگر ان کافروں میں سے کوئی اپنے قدموں کی جانب نگاہ ڈالے گا تو وہ ہمیں ضرور دیکھ لے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت پر اعتماد و یقین کا اظہار کرتے ہوئے ان سے فرمایا: ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما۔ ابو بکر، ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن میں کا تیسرا اللہ ہے؟ اسی طرح ہجرت کے عظیم واقعے سے ہمیں بہت سے اسلامی اخلاق و آداب کی تعلیم ملتی ہے۔ مثلاً امانت داری کا اور حقوق کو ان کے مالک تک پہنچانے کا سبق ملتا ہے۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت لوگوں میں معروف و مشہور تھی، اسی لیے اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پابند فرمایا اور امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچانے کی ان کو ذمہ داری عطا فرمائی۔ بہرحال شریعت میں امانت داری کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے: ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو اس بات کا حکم فرماتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو۔ پھر جس کی امانت ہمارے پاس ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، یعنی اس کا دین اور عقیدہ جیسا بھی ہو، ہم بہرحال اس کے حق کی حفاظت کے پابند ہیں اور اس کی امانت کی واپسی ہم پر لازم ہے۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو نیک اور بد سب کے ساتھ کی جاتی ہیں اور کسی کے بد ہونے سے اس کے یہ حقوق ساقط نہیں ہوتے۔ نمبر 1 امانت داری، نمبر 2 وعدہ وفائی اور معاہدہ کی رعایت، اور نمبر 3 صلہ رحمی۔ ہجرت نبوی کی عظمت و اہمیت کا شعور رکھنے والوں، اسی طرح ہجرت سے انسانی ہمدردی اور یکجہتی کا مفہوم پختہ ہوتا ہے اور غیر مسلموں کے ساتھ رواداری اور وسیع القلبی کا اصول واضح ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن اریقط کو راستے کی رہنمائی کے لیے اجرت پر متعین فرمایا تھا، کیونکہ وہ راستے کے سلسلے میں ماہر تھے، نیز امانت دار بھی تھے، حالانکہ وہ غیر مسلم تھے۔ الغرض ایک نئے پاکیزہ اور عطا و کرم والے معاشرے کی تشکیل میں ہجرت نبوی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔
ایسا معاشرہ جو ایمانی بنیادوں، اخلاقی قدروں اور انسانی خوبیوں پر قائم ہے۔ یا اللہ، اس ہجری سال کو خیر و برکت، ترقی و خوشحالی اور امن و سلامتی کا سال بنا دے۔ حضرات سامعین و رفیقان گرامی قدر، نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں معافی اور رواداری کو عام فرمایا تھا، نیز محبت اور سلام کی قدروں کو مستحکم فرمایا تھا۔ چنانچہ مدینہ کے پہلے خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں فرمایا تھا: یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو خوب پھیلاؤ۔ اسی طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو الفت اور ہم آہنگی کی ترغیب دی تھی۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دیا اور ان کے درمیان امن و سلامتی کو مضبوط فرما دیا، جیسا کہ قرآن کا فرمان ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں اتفاق و الفت پیدا کر دیا۔ پس مدینہ منورہ میں عفو و درگزر، الفت و محبت اور رحمت و مودت کی قدریں عام ہو گئی۔ وہاں کا معاشرہ صف واحد کے مانند متحد اور سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہو گیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس فرمان نبوی کے مصداق بن گئے: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، اور مہاجر تو وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے معاشرے میں الفت و محبت اور اتحاد و اتفاق کو عام کر دے، دنیا سے موجودہ وبا کا خاتمہ کر دے اور کرونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ متحدہ عرب امارات کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ اس وطن عزیز کے بانی شیخ زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما، شیخ خلیفہ کو صحت و عافیت سے نواز دے، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ وإیاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔